السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی میمن مرچنٹ ایسوسی ایشن پربھنی کے زیر انصرام معید المسلمین ہائی اسکول عثمانیہ کالونی پربھنی، میں عظمت خان سرفراز خان، جماعت ششم، مضمون تاریخ، سبق نمبر 1 بر صغیر ہند اور تاریخ کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، بر صغیر ہند اور تاریخ، اس کو انگلش میں ہم یوں کہیں گے انڈین سب کانٹیننٹ اینڈ ہسٹری، مراٹھی میں کہیں گے اسے بھارتیہ اپ مہادیپ یعنی اتہاس۔ عزیز طلبہ، بر صغیر ہند اور تاریخ، بر کہتے ہیں خشکی کے علاقے کو، اسی سے بنا ہے بر اعظم، خشکی کا ایک بہت بڑا علاقہ۔ صغیر کہتے ہیں چھوٹا، بر صغیر خشکی کا چھوٹا علاقہ۔ بر صغیر ہند اور تاریخ، اس سبق میں عزیز طلبہ 3 بٹ ہیں، ذیلی عنوان ہیں: تاریخ کی تشکیل اور جغرافیائی خصوصیات، بھارت کی جغرافیائی خصوصیات، بر صغیر ہند۔ جو پہلا ذیلی بٹ ہے تاریخ کی تشکیل اور جغرافیائی خصوصیات، 5ویں جماعت میں عزیز طلبہ آپ نے ماحول کا مطالعہ 2 میں پڑھا کہ قدیم انسان کے معیار زندگی اور اس کی جو ٹیکنیکی علوم تھے، اس کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی، ان کی تبدیلیوں کی وجہ ان کے ماحول کی تبدیلی، یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی تھیں۔ اسی جماعت میں آپ نے اس بات کا بھی جائزہ لیا تھا کہ پتھر کے زمانے کی تہذیب سے زراعت کو اہمیت دینے والی دریاؤں کے کنارے کی تہذیب تک انسانی تہذیب کی تاریخ کا سفر کس طرح سے ہوا، یعنی کس طرح سے انسان پہلے جنگلوں میں بھٹکنے لگا، پھر ایک جگہ پر رہنے لگا، پھر کھیتی باڑی کا علم ہوا، پھر وہ دریاؤں کے کنارے رہنے لگا، پھر چھوٹی بستیاں بڑے بستیوں میں تبدیل ہو گئی، شہروں میں تبدیل ہو گئے، پھر اس کے ساتھ جو ہے تو ایک تہذیب وجود میں آئی۔ تاریخ سے مراد انسانی تہذیب کے سفر میں وقوع پذیر ہونے والے ہر قسم کے ماضی کے، گزرے ہوئے وقت کے واقعات کی مربوط ترتیب، یعنی واقعات ایسے ہونا جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہونا چاہیے، اسے جو ہے تو ہم تاریخ کہیں گے۔ مثلاً یہ ہے کہ سب بھاپ کی توانائی کی پہلے شروع کھوج ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے تو بھاپ سے چلنے والے انجن بنائے جانے لگے، تو یہ 2 واقعات جو ہے تو کیا ہے، مربوط ہے۔ تو تاریخ سے مراد یہ ہے کہ انسانی تہذیب میں کے سفر میں جو بھی واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں، ان واقعات کی مربوط ترتیب کو تاریخ کہتے ہیں۔ تاریخ کے 4 بنیادی ستون ہیں، یعنی جیسا کہ کوئی ایک خیمہ ہے، کوئی ایک ڈیرا ہے، وہ ستونوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے تاریخ کے 4 ستون ہیں: شخص، زمانہ، سماج اور مقام۔ ان میں مقام کا تعلق جغرافیہ یعنی کہ جغرافیائی حالات سے ہے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو تاریخ اور جغرافیہ، ان کے درمیان ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ جغرافیائی حالات کئی طرح سے تاریخ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کسی علاقے کا غذا، لباس، مکان کی تعمیر اور پیشے وغیرہ زیادہ تر اس علاقے کے جغرافیائی ماحول سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، سماجی زندگی بھی اسی پر منحصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پہاڑی خطے کے رہنے والے لوگوں کی زندگی میدانی خطے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی سے زیادہ محنت کش ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ مضبوط اور محنت والے ہوتے ہیں۔ پہاڑی خطوں میں زرخیز زمین کم ہوتی ہے، جبکہ میدانی خطوں کی زمین زرخیز ہوتی ہے۔ اس لیے پہاڑی خطے کے لوگوں کو اناج اور سبزیاں کم مقدار میں حاصل ہوتی ہے، ان کے مقابلے میں میدانی خطے کے لوگوں کو یہ چیزیں بھرپور مقدار میں حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کے اثرات ان کی غذا پر بھی نظر آتے ہیں۔ پہاڑی خطے کے لوگوں کو اپنی غذا کے لیے زیادہ تر شکار اور جنگل سے حاصل ہونے والی اشیاء پر منحصر رہنا پڑتا ہے۔
اسی طرح دوسری کئی باتوں میں پہاڑی خطے اور میدانی خطے میں رہنے والے لوگوں کی طرز زندگی میں فرق دکھائی دیتا ہے۔ پہاڑی خطے میں رہنے والے لوگ سخت جفاکش محنت کش ہوتے ہیں، جبکہ میدانی خطے میں رہنے والے لوگ پہاڑی خطے کے مقابل میں کم محنت والے رہتے ہیں۔ ہم جس خطے میں بھی رہتے ہیں وہاں کی آب و ہوا، بارش، کھیتوں سے حاصل ہونے والی فصلیں، نباتات اور حیوانات وغیرہ ہماری گزر بسر کے ذرائع ہوتے ہیں۔ انہی ذرائع کی مدد سے جس خطے میں جو رہتا ہے اس کی طرز زندگی اور تہذیب میں بھی جو ہے تو ترقی ہوتی ہے۔ ایسے علاقے جہاں پر گزر بسر کے ذرائع بہت اچھے ہیں، وہاں پر انسانی بستیاں، انسانی معاشرہ طویل مدت تک بود و باش اختیار کرتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ آبادیاں دیہی بستیوں اور شہروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب اگر ماحول کی تباہی ہوئی، قحط ہوا، حملے یا دیگر وجہ کوئی ہوئی، جب گزر بسر کے ذرائع کم میسر ہونے لگے، تب لوگوں کے لیے گاؤں چھوڑ کر جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ دیہی بستیاں اور شہر اجڑ جاتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے بے شمار وقوع پذیر واقعات ہو چکے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تاریخ اور جغرافیہ کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جغرافیہ ایک ایسا اسٹیج ہے جس پہ تاریخ کا ڈرامہ کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، سبق کا دوسرا بیٹ ہے بھارت کی جغرافیائی خصوصیات۔ ہمارا ملک بھارت کافی وسیع العریض ہے۔ اس کے شمال میں ہمالیہ، مشرق میں بحر بنگال، مغرب میں بحر عرب اور جنوب میں بحر ہند ہے۔ بھارت کے انڈومان اور نکوبار اور لکشدیپ کے علاوہ بقیہ سارا ملک جغرافیائی لحاظ سے غیر منقسم اور مسلسل ہے۔ الگ الگ جغرافیائی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، جب ہم قدیم بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم جس خطۂ اراضی کو ذہن میں رکھیں گے اسی کا ذکر قدیم بھارت کے طور پر کریں گے۔ عیسوی سن 1947 سے پہلے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ بھارت ہی کا حصہ تھے۔ اب بھارت کی تاریخ کی تشکیل پر غور کریں تو یہ 6 طبعی حصے قدرتی طور پر وجود میں آئے ہوئے حصے معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ہمالیہ، دوسرا ہے سندھ، گنگا اور برہم پتر دریاؤں کا میدانی علاقہ، تیسرا ہے تھر کا ریگستان، چوتھا ہے دکن کی سطح مرتفع، پانچواں ہے ساحلی علاقہ، چھٹا ہے سمندر میں پائے جانے والے جزائر۔ اس میں سب سے پہلا ہے ہمالیہ۔ یہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ جو ہے ہندوکش اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کی وجہ سے بر صغیر کے شمال میں ایک قدرتی طور پر دیوار کھڑی ہو گئی ہے، جو ہمیں سرد ہواؤں سے ہماری حفاظت ہوتی ہے اور ہمارے ملک کی بھی اور بر صغیر کی بھی جو ہے تو اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس دیوار کی وجہ سے بر صغیر ہند وسطی ایشیا کے ریگستان سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ صرف ہندوکش پہاڑ میں درہ خیبر اور درہ بولان ہیں۔ اب یہ درہ کسے کہتے ہیں عزیز طلبہ؟ درہ کہتے ہیں 2 اونچے پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے والا خشکی کا راستہ۔ تو یہ جو ہندوکش پہاڑی سلسلہ ہے اس میں درہ خیبر اور درہ بولان سے گزرنے والا خشکی کا تجارتی راستہ ہے۔ وسطی ایشیا سے گزرنے والے قدیم تجارتی راستے سے جڑا ہوا تھا۔ چین سے نکل کر وسطی ایشیا سے ہوتا ہوا ملک عرب تک جانے والا یہ تجارتی راستہ ریشم شاہراہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس راستے سے مغربی ممالک میں بھیجے جانے والے تجارتی سامان میں بطور خاص ریشم ہوا کرتا تھا۔ اسی درے کے کئی
اسی درے کے راستے کئی غیر ملکی حملہ قدیم بھارت میں داخل ہوئے، کئی غیر ملکی سیاح اسی راستے سے بھارت میں آئے۔ اب بھارت کی جو قدرتی تقسیم ہے اس میں دوسری قسم ہے سندھ گنگا برہم پتر دریاؤں کا میدانی علاقہ، یعنی بھارت کا جو ہے تو شمالی میدانی علاقہ۔ یہ تین بڑے دریا، دریائے سندھ، دریائے گنگا اور برہم پتر اور ان کی معاون دریاؤں کی وادی کا علاقہ ہے۔ اب معاون دریا کسے کہتے ہیں عزیز طلبہ؟ معاون دریا کہتے ہیں کہ کسی بڑے دریا میں آ کر ملنے والے چھوٹے دریا یا بڑے دریا سے کوئی نکلنے والے چھوٹے دریا، اس کو جو ہے تو معاون دریا کہتے ہیں۔ اب وادی کسے کہتے ہیں؟ جہاں جہاں سے دریا گزرتی ہے اس کے کنارے کی سے لگا ہوا بہت سارا بڑا علاقہ جو ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ دریاؤں کی وادیاں کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ مغرب کی جانب سندھ پنجاب سے مشرق کی جانب موجودہ بنگلہ دیش تک پھیلا ہوا ہے۔ بھارت کی سب سے قدیم شہری تہذیب ہڑپا تہذیب، اب اس کے بارے میں اگلے سبق میں آپ کو تفصیل سے معلوم ہوگا، اور اس کے بعد کی قدیم جمہوری اور شہنشاہی سلطنتیں اسی علاقے میں پروان چڑھی ہے، یعنی میدانی علاقے میں۔ اس کے بعد قدرتی تقسیم میں تیسرا علاقہ ہے تھر کا ریگستان۔ یہ تھر کا ریگستان راجستھان، ہریانہ اور گجرات ریاستوں کے کچھ حصے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کچھ حصہ آج موجودہ پاکستان میں بھی ہے۔ اس کے شمال میں دریائے ستلج، مشرق میں کوہ اراولی کا سلسلہ، جنوب میں کچھ کا رن اور مغرب میں دریائے سندھ ہے۔ ہماچل پردیش سے نکلنے والی گھاگھر نامی ندی تھر کے ریگستان میں پہنچتی ہے۔ پاکستان میں اس ندی کو ہاکرا کہتے ہیں۔ راجستھان اور پاکستان میں اب اس ندی کا پاٹ خشک ہو چکا ہے، یعنی یہ ندی جو ہے تو خشک ہو چکی ہے۔ اس خشک پاٹ کے علاقے میں ہڑپا تہذیب کے بہت سارے بے شمار مقامات بکھرے ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سیشن کے لیے صرف اتنا ہی۔ آگے جو ہے تو بھارت کی طبعی تقسیم کے اور 3 حصے دیکھے جائیں گے۔